مامو السلام علیکم. ارے فرو بیٹی آ گئی. کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. عمران کے ساتھ آئی ہو؟ ہاں، مجھے چھوڑتے ہوئے چلے گئے. ارے اتنی جلدی چھوڑ دیا اس نے تمہیں؟ مامو مجھے چھوڑ کر آفس گئے، کل سے ہی تو جوائن کیا ہے انہوں نے. اچھا. آپ تو صبح سویرے اٹھنے کی عادی ہیں، اتنی دیر تک کیوں سو رہے؟ ارے بیٹا کس کے لیے اٹھوں؟ اپنے لیے؟ ارے اپنے آپ سے تو لڑائی چل رہی ہے آج کل. وہ کیوں؟ یہی سوچتا رہتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی تجھے بہت برے کھانے پکا کے کھلائے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر آج کل تو آپ فارغ ہیں، کوکنگ کلاسز جوائن کر لینا. ہاں سوچ رہا ہوں کہ پرائز بانڈ نکل آئے تو کروں. یہ بتا تیری ساس کیسی چل رہی ہے؟ میری ساس؟ وہ تو پورے گھر میں نا بدہ کی طرح پدر 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 بھاگتی رہتی ہیں. ارے میرا مطلب ہے کہ اس کا چال چلن کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں مامو بظاہر تو وہ ٹھیک ہی ہے. تو وہ جو ڈاکٹر ہنا ہے اس کا کیا سلوک ہے تمہارے ساتھ؟ مامو ڈاکٹر ہنا تو بہت اچھی ہے، اور جب وہ تیار ہوتی نا تب تو وہ آفت لگتی ہے. اچھا تمہارا دھیان بھی کوئی رکھتا ہے کہ نہیں؟ مامو میں کیا اپاہج ہوں جو کوئی آ کے مجھ سے بولے گا لو منہ کھولو پانی پی لو یا آؤ ہاتھ دو میں تمہیں اٹھا دوں؟ میں خود ہی سب کچھ کر سکتی ہوں، اور سب سے زیادہ خیال تو عمران رکھتے ہیں. گڈ ویری گڈ. لیکن تمہاری ساس کو یہ سب کچھ برا تو نہیں لگتا؟ برا تو وہ بہت مانتی ہیں، کبھی کبھار تو اتنے ڈرٹی لوگ دیتی ہیں، مگر عمران تو ان کو نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھتے. گڈ ایسا ہی ہونا چاہیے. مامو میری ساس نے ابھی تک مجھے کھل کر تو نہیں کہا، مگر پتہ ہے وہ چاہتی ہے کہ میں جلدی کام کاج شروع کر دوں. نہ بیٹا نہ، کام تو تم نے کبھی میکے میں نہیں کیا، سسرال میں کیوں کرو گی؟ پتہ ہے وہ مجھے بہانے سے کہتی ہیں فرزانہ پہلے کھیر بنا لو پھر کوئی کام کرنا. کھیر ویسے اسے پچے گی نہیں. تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے تو کہہ دیا مجھے تو کھیر ہی نہیں پسند. بالکل صحیح کہا تم نے. تب وہ بولی کہ کھیر نہیں تو شاہی ٹکڑے بنا لو یا کچھ بھی میٹھا بناؤ، مگر میٹھا بنا کے ہی کوئی کام کرنا. لو بتاؤ، ارے ہوٹل کیا بند ہو گئے ہیں؟ میں نے بھی یہی کہا تو برا مان گئی، اور کہتی ہیں جو ہوٹل بازی کرتے نا وہ فوراً جھوپڑیوں میں آ جاتے ہیں. ارے یہ اس نے کسے دیکھ کے کہہ دیا؟ پتا نہیں، مگر میں نے بھی کہہ دیا کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ ہی ہوٹل میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے فرو وہ کسی دن تمہیں کچن میں بند کرنے والی ہے. مامو میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں نے پتا ہے ربڑی کا ایک ڈبہ نا ڈیپ فریزر میں چھپا کر رکھ دیا. جب بھی مجھے بولیں گی نا کہ میٹھا بنا کر کھلاؤ میں وہی نکال کے دے دوں گی اور بولوں گی میں نے بنایا ہے، بتائیے گا ذرا کیسے لگ رہے. کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک اصول میرا یاد رکھنا، کام نہ کرنا لیکن کریڈٹ سارا لے جانا. مامو آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کی بھانجی ہوں میٹرک پاس. سہیلیوں کی تو خیر پاس تو کر لیا نا. ہاں کبھی مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتا بھائی، مان رہا ہوں. بس شاباش، اپنے ماموں کا نام روشن کرنا ہے تو نے سسرال میں. ڈاکٹر صاحب میں 3 دن سے روز آ رہی ہوں، آپ کا کلینک بند تھا؟ جی میرے بھتیجے کی شادی تھی. آپ کی بھتیجے کی شادی ہو گئی، آپ کی ابھی تک نہیں ہوئی؟ جس کی شادی کا وقت ہوتا ہے نا اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور جس کا وقت نہیں ہوتا اس کی نہیں ہوتی ہے. آپ چشمہ لگاتی ہیں نا، چشمہ لگانے والی لڑکیوں کی ذرا دیر سے ہوتی ہے. آپ غلط کہہ رہی ہیں، میں نے بہت ساری چشمہ لگاتی ہوئی لڑکیوں کی شادی جلدی ہوتے ہوئے بھی دیکھا. آپ سیدھی مانگ نکالتی ہیں نا، سیدھی مانگ نکالنے والی بھی تو ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ ملک کی نامور خواتین کی شکل ذہن میں لائیے جن کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ سیدھی مانگ نکالا کرتی تھی. ہاں ویسے شبو خالہ کی بھی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، وہ بھی سیدھی مانگ نکالتی ہیں. سلمان کی شادی بھی نہیں ہوئی، ان کی بھی لمبی سی مانگ ہے. آپ چشمہ اتار کے اسٹائل چینج کریں بالوں کا. یہ سب بیکار باتیں ہوتی ہیں، کام کیا ہے یہ بتائیں. میں جاب کے لیے آئی تھی، اگر آپ کے گیٹ پہ پرچی دینے کے لیے ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. شکریہ آپ کا، مگر ابھی ہمارا کلینک اتنا اچھا نہیں چل رہا کہ ہم یہ آسائشات بھی پالیں. چلیں. جی محترمہ فرمائیں. میں محترمہ نہیں محترم ہوں. ارے تو دوپٹہ اس طرح باندھیں گے تو محترمہ ہی لگیں گے نا، مجھے کیا پتا. میں تو صرف یہ پوچھنا آیا تھا کہ آپ نے جو 6 ماہ پہلے مجھے درد کی دوا دی تھی دانت سے، وہ میں ابھی استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر درد کی نوعیت ہوئی ہے تو کھا لیں. دراصل میں پرچہ رکھ کر بھول گیا ہوں دوا کو. اگر پرچہ بھول گئے نا تو گھر جا کر ڈھونڈیں، ورنہ 500 روپے نکالیں. دوا تو وہی پرانی ہوتی ہے، آپ 250 روپے لے لیں. مجھے 250 روپے بھی نہیں چاہیے. آپ گھر جائیں، اپنی دوا ڈھونڈیں اور پرچہ نکالیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اس لیے تو آپ کے پاس آتے ہیں.
جائیں. تم لوگ کہیں جا نہیں رہے ہنی مون پر؟ عمران کو بھی چھٹیاں ملیں گی تو کہیں جائیں گے نا. کہاں؟ پیرس، لندن یا دبئی؟ ہم مری چلے جائیں نا تو بھی بہت ہے. اتنی اوقات نہیں ان کی. دیکھو بی بی، یہ اوقاتیں یاد کرانا چھوڑ دو. اتنی لاڈ صاحب ہو تو اپنے ماموں لاڈ صاحب کو کہو کہ اس کو پیرس کا ٹکٹ دے دے تمہارے میاں کو. یہ الٹی چال میں کیوں چلوں؟ ساری دنیا میں تو میاں لے جاتے اپنی بیوی کو، میں کیوں لے جاؤں عمران کو کہیں؟ پیسے والی بیویاں ہی میاں کو گھماتی ہیں. بھابھی صرف پیسے والی بیوی نہیں بلکہ غریب بیوی بھی شوہر کو خوب گھماتی ہے، بلکہ گھما کر گھن چکر بنا دیتی ہے. اور جو خود ہی گھن چکر ہو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بیوی میاں کو بناتی ہے اور بیوی میاں کو گراتی ہے. اب میں 16 سال کی لڑکی سے ابھی سے اٹھا پٹک کر دوں؟ میرے گردن میں 16 سال کا بل پڑ گیا. کیا بہت شوق تھا نا تمہیں. یہ 16 سال کا علاج ضرور ڈھونڈ دینا اور کھانے کو گرائنڈ کر کے نا اس کو دے دینا. بیٹا دودھ پیو گی؟ میں روزانہ رات کو پی کے سوتی ہوں اپنی بیوٹی کے لیے. بڑا شوق تھا ڈاکٹر صاحب. علاج ڈھونڈ لینا اس کی مائسین بھی. پہلے ان کا علاج ڈھونڈ لیں. وعلیکم آنٹی. وعلیکم السلام. اٹھ گئی؟ آج جلدی اٹھ گئی ہو نا. اچھا یہ بتاؤ فرزانہ، تم کھانا پکانے میں کتنی دلچسپی رکھتی ہو؟ کھانا کھانے میں تو بہت ہے مگر پکانے میں تو بالکل بھی نہیں. قورمہ تو بنانا آتا ہوگا نا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کوفتے کیسے لگتے ہیں تمہیں؟ بے حد شوق سے کھاتی ہوں. آپ آج کوفتے بنا رہی ہیں؟ جی نہیں، میں تمہارے پکانے کی بات کر رہی ہوں. میں تو کھاتے ہوئے بھی یہ سوچتی ہوں کتنی مشکل ڈش ہے. پتا نہیں کیمے کے لڈو کیسے بنا لیتے ہیں. کہ پنگ پونگ کے بال ڈلتے ہیں نا، تمہیں نہیں پتا؟ اچھا یہ بتاؤ، عربی گوشت، پالک گوشت اور وہ ٹینڈے گوشت تو آتا ہوگا نا؟ بالکل نہیں آتا. حد ہو گئی ہے. تمہارے ماموں نے کوئی لڑکی پالی ہے یا لونڈا پالا؟ آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کبھی سالن نہیں بنایا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم کھانا مسجد سے منگواتی ہو؟ مسجد سے کیوں آئے گا؟ میرے ماموں پکاتے ہیں. وہ مرد ہو کے کھانا پکاتے ہیں اور تم کیا بیٹھ کے کھاتی؟ میٹرک کے فوراً بعد تو میری شادی ہو گئی. اب اتنی چھوٹی سی بچی کیا کیا سیکھے گی؟ ہماری ہینا نے اتنا بڑا چشمہ لگا لیا، ڈاکٹر بن گئے، پورے کھانے آتے ہیں اس کو. تو میں جب ان کی عمر تک آؤں گی نا ان سے زیادہ سیکھ جاؤں گی. یہاں تو بہت مشکل سا لگ رہا ہے مجھے. اب آپ نا امید تو نہ ہو، اس وقت بالکل میرے ماموں کی طرح باتیں کر رہی ہیں. اونٹ کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں کہ پالنے میں چلی جاؤں اور آپ میرے پاؤں دیکھ لیں. تم اپنے جہیز میں جو بیڈ لائی ہو وہ پالنے سے کم تھوڑی ہے. سوری، آپ کو لگتا ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا. چمو خالہ اور صابرہ آپا نا، یہ جو تم چھپڑ کٹ لائی ہو نا، اس کو دیکھ کے ان کی ہنسی رک نہیں رہی. میرے جہیز کا بیڈ میرے لیے، کسی خالہ یا آپا کے لیے نہیں لائی ہوں میں نے تو صرف بات کی تھی. میرے ماموں نے میرے لیے دیا ہے، وہ کسی خالہ یا آپا کے لیے نہیں دیا. اب وہ ہنسے یا پھوٹ پھوٹ کے رہے، مجھے نہیں پتا. میری مامی نے مجھے دی ہے، میں بیٹھ نہیں سکتی، ہل رہا ہے پورا. دیمک لگا ہوا بیڈ. میری مامی نے دی ہے، بڑا جہیز دے دیا. دیکھو چائے پینے پھر چلتے. سنو امی، میں نے نا تمہارے لیے عربی گوشت بنایا، بہت مزے کا، تمہاری پسند کا. اور سنو، ماموں کے گھر سے کچھ نہیں ملنے لگا، خالی آج جاؤ گے، خالی منہ لے کر آ جاؤ گے. سچ بتاؤں بیٹا، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھانے بیٹھا ہوں، مگر تیرا خیال آ گیا تو ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اترا. ماموں آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت کھاتی ہے. اور کبھی کبھی تو عمران کا بھی کھا جاتی ہوں. پیاری ماں، آپ کا آج کیا ہوا فیصلہ آپ کے بچے کا کل سنوار سکتا ہے. میں